یہ 46ویں صورت ہے 46، اور اللہ کے فضل سے 25 پارے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی کے 5 پارے بھی ختم کروا دے اور ہمارے دل و دماغ میں قرآن کو جو ہے جذب کر دے۔ تو یہ سورہ احقاف جو ہے، احقاف کے معنی یعنی ریتیلے پہاڑ، یہ یمن کے قریب ہود علیہ السلام جو قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، عاد، یہ اس کے نام سے جو ہے یہ ہے۔ اب جو لوگ دہران وغیرہ بھی گئے ہیں وہاں آپ کو ایسے ریتیلے پہاڑ بہت دکھتے سعودی عربیہ میں، یا روڈ سے ٹریول کرے آپ تو یہ ریتیلے پہاڑوں کا جو علاقہ تھا جہاں ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، آپ سینڈ ہلز کہیے یا سینڈ ڈیونز کہیے یا ریت کے پہاڑ کہیے، احقاف کے معنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچاتا ہے، رحمان، رحیم ترس کھا کر۔ یہ معنی ہم لوگوں کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔ جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، دونوں کے معنی نہیں معلوم۔ مہربان کے بھی معنی، مہربان فارسی لفظ ہے، مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم، رحمت کے بھی معنی نہیں معلوم۔ تو وہ انگلش میں بات سمجھ میں آئی کہ دا بینیفیسنٹ اینڈ دی مرسیفل۔ بینیفیسنٹ کون ہوتا ہے؟ بینیفٹ کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے نام سے پڑھ رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والا ہے، ہم پہ ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب یہ ہم جو پڑھیں گے اس میں ہم کو فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوتا، اب ہم جو پڑھیں گے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب نکال لئیے آپ، فائدے کی چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ہر سورت قرآن شریف کی سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے۔ حامیم پہلی آیت، یہ حروف مقطعات، اس سے پہلے بار بار بات آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، حالانکہ حامیم کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی میں بار بار بتاتے رہتا ہوں کہ بھئی قرآن نازل کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اس نیت سے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس نیت سے جب قرآن اٹھایا جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ ایسے حروف جس کے معنی سمجھ میں بھی نہیں آتے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب ہے۔ اور پھر جو اڑ کے اٹک کے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تجوید ٹھیک کر کے پڑھتا ہے تو اس کو دوہرا جا 20 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور پھر نیت کی نیکیاں الگ، کوئی عمل کی نیت سے اگر پڑھتا ہے، سمجھانے کی نیت سے پڑھتا ہے۔ تو دوسری آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا جو ہے نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز ہیں اور حکیم ہیں، یعنی اقتدار والے ہیں، ان کو پاور ہے، اور پھر حکیم ہے۔ یہ جو فیصلے دیے ہیں یہ دانائی کی، وزڈم کی بنیاد پہ قرآن کے پورے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں استحکام ہے، ان فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ اب دیکھیے 2 باتیں سمجھنا ہے، حق کے ساتھ یعنی ریالٹی میں، یہ کوئی ایلیوژن نہیں ہے، ایسا دکھ رہا کہ تارے ہیں، زور سے تھپڑ مارے تو دن میں تارے دکھیں گے، حضرت بولے نہیں، ویسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب تو اتنے ٹیلیسکوپس وغیرہ آ گئے ہیں، ہبل ٹیلیسکوپ وغیرہ باضابطہ دیکھے ہیں کہ چاند پہ اترا ہے، تو یہ حق ہے۔ اور پھر اس سے پہلے بات آ گئی کہ حق اس سینس میں بھی ہے کہ ایک مقصد سے جو ہے تمام کائنات کو بنائی ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کی آزمائش کرنا۔ اور پھر یہ آسمان اور زمین جو ہے ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ اجل مسمى، ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے بنایا۔ دیکھیے میں اس سے پہلے کچھ بات آئی تھی تو 2 تھیوریز آئے تھے، ایک بگ بینگ کی تھیوری تھی۔ بگ بینگ تھیوری جو ہے بالکل قرآن کے تابع ہے کہ کیا ہے ان لوگ کائنات، اس کے ساتھ ایک اور ایک اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، تمام پھیل رہی ہے کائنات، اس کے ساتھ ایک اور ایک اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری آئی، پروفیسر ہائل اور نارلیکر ہمارے پاس کے انڈیا کے۔ تو یہ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری میں یہ تھا کہ نہ کائنات پیدا ہوئی نہ ختم ہوئی، وہ قرآن کے خلاف جاری تھی، اور بڑا زور پکڑی یہ تھیوری، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، تھوڑے دن کے بعد سائنٹسٹ خود ڈسپروف کرے، بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا مقام ایسا ہے کہ آج ہم بول سکتے ہیں یہ تھیوری صحیح ہے، یہ تھیوری غلط ہے، اگر وہ علم ہو آیتوں کا۔
تو تھوڑے دن کے بعد بولے کہ نہیں یہ تھیوری غلط ہے, ہمیشہ سے کائنات نہیں رہ سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رہا. دیر آر سم فزیکل فیکٹس, کیمیکل فیکٹس, نہیں رہ سکتی کائنات, یہ کبھی پیدا ہوئی ہوگی اور اس کا ختم ہونا ضروری ہے. لئیے آپ, سائنٹیفک پروف بھی مل گیا قیامت کا. اور پھر انشاءاللہ آخری 2 پارے جب پڑھیں گے آپ تو جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے پوری میں آپ کو انشاءاللہ سائنس کی وہ فائنڈنگز بتا دوں گا اس وقت, کہ سائنس بھی وہی بول رہی ہے 1450 برس پہلے, قرآن میں بھی وہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آسمانوں اور زمینوں جو کچھ اس میں بیچ میں ہے ہم نے تم کو آزمانے کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا اور پھر ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا. والذین کفروا اما انذروا معرضون, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو جس چیز سے چوکنا کیا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کیسے چوکنا کیا جاتا ہے؟ دیکھو بھائی مرنا ہے, موت سے انجان ہو جاتے, سزا ہوگی سزا سے انجان ہو جاتے, قیامت آئے گی قیامت سے منہ پھیر لیتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ والذین کفروا, الذین کفروا, کفر کرنے والے لوگ ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے انجان ہو جاتے جب چوکنا کیا جاتا. تو اگر ہمارے میں ایسی کیفیت ہے کہ کوئی قرآن کی بات کر رہا, کوئی حدیث کی بات کر رہا اور آپ انجان ہو جا رہے ہیں, تو بول رہا ہے کہ بھئی ایک صفت آپ کے الذین کفروا کی آ گئی, ایک صفت آپ کے پاس. اب ایک جگہ آیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دنیا کو پریفر کرتے ہیں آخرت پہ. اگر آپ اپنے آپ کو انالائز کر کے دیکھیے, آپ کی بھی کیفیت اگر ایسی ہے کہ آپ آخرت کے بنسبت دنیا کو پریفر کر رہے ہیں تو پھر کفر کی ایک علامت آ گئی. آپ کافر نہیں ہوئے, آپ کافر نہیں ہوئے, لیکن کفر کی تو ایک علامت آ گئی. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جس چیز سے ان کو چوکنا کیا جاتا ہے قیامت اور عذاب وغیرہ سے, تو اس سے وہ انجان ہو جاتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, ان سے کہیے کہ تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو کیا تم نے ان پہ غور کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو پھر مسجد کے باہر مت جائیے, ہم جن کو پکارتے ہیں ان کے پاس جائیے اور غور کیجئے. ہم کس کو پکارتے؟ مال کو پکارتے, عہدے کو پکارتے, شہرت کو پکارتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال سے دنیا بنتی ہے, شہرت سے دنیا بنتی ہے, عہدے سے دنیا بنتی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں. یہ جو مشرکین تھے وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں, یہ پوچھئے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض, ان سے پوچھئے کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. کوئی چیز پیدا کی ہے یہ لوگ؟ دیکھیں خالق ایک ہی ہے, there is only one creator, rest is creation. ایک ہی خالق ہے, باقی جتنی چیزیں ہیں مخلوق ہیں. وَقُلْ اللَّهُ أَحَدٌ, اللہ ایک ہی ہے, خالق ایک ہی ہے. اب جو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے, ارے صاحب مائکرو فون بنائے, ٹیلی ویژن بنائے, ٹیلی فون بنائے, راکٹ بنائے, یہ انوینشنز ہیں, کریشنز نہیں ہیں. ہم لوگ انگریزی میں بھی گڑبڑ کرتے, اردو میں کرتے ہی ہیں گڑبڑی, انگریزی میں بھی گڑبڑ کرتے کہ انوینشن کو کریشن بولتے. بولے صاحب فلانے کا اٹس اے ویری کریٹو آرٹ. کریٹو آرٹ نہیں ہوتا, انوینٹو آرٹ ہوتا. یو کی ناٹ کریٹ, اونلی گاڈ کین کریٹ. تو انہوں نے کچھ بنایا ہے, کچھ نہیں بنایا. اچھا آپ نے جو بنایا ہے, اسکوٹر بنائی, اللہ میاں گھوڑا بنائے بیٹھ کے پھرنے کے واسطے, انسان اسکوٹر بنایا, اس سے تیز جاری اسکوٹر, مگر وہ اسکوٹر بنائے کیسا؟ میٹیریل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا تھا, وہ لوہا, تانبا, پیتل جو بھی اس میں ہے. اور جو لاز کے تحت بنائے وہ لاز بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تھے. اور آپ جو بنائے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو پکارتے ہو مجھے چھوڑ کے. تو میں اس سے پہلے ایک تھوڑا لائٹ موڈ لانے کے لیے ہمارے پاس وہ لیبارٹری میں ایک جوک چلتا تھا کہ ایک سائنٹسٹ صاحب جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جا کے بولے کہ میں آپ کو معلوم ہے میں کیا کیا بنایا ہوں. تو بولے کیا کیا بنایا, بول. تو اب انہیں سنانے لگا میں ٹیلی ویژن بنایا, ٹیلی فون بنایا, پمپ بنایا, وہ بنایا, بے ہوش ہو کے گر گیا. اتنا بنایا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا. بولتے بولتے صحیح بات ہے, وہ کیا کیا نہیں بنایا انسان. پھر ہوش میں آ کے بولا اب میں نہیں بول سکتا, اب آپ بولیے. تو اللہ میاں مسکرا کے بولتے میں تیرے کو بنایا. بات ختم ہو گئی. تو یہ بات رکھنا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو ذرا غور تو کرو, کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں ام لہم شرکم فی السماوات,
یا ان کی کوئی شرکت ہے سماوات میں، پارٹنرشپ ہے آسمانوں میں؟ ارے اب تک مارس کو نہیں جا سکے صاحب، یہ چاند پہ تو خیر وہ تو مصلحت تھی، اس کے فوٹوگرافز لانا تھا، وہ کریک بعض لوگ بتاتے ہیں چاند کے فوٹوز میں، شق القمر کے بعض بتاتے ہیں، نہیں معلوم، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. ہاں یہ ایک ثبوت تو مل گیا، لیکن ان کی اڑان کتنی ہے؟ یہ کائنات جو ایک گیلیکسی دیکھیے 150 بلین گیلیکسیز، اس میں ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز، اور ایک سٹار سورج سے جو 14 لاکھ کلومیٹرز بڑا ہے اس سے کئی گنا بڑے. پرسوں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن. 13 بلین ایئرز پہلے اس کی لائٹ نکلی ہے، تو اب پہنچیے، اب کہیں جا کے پہنچے، نہیں معلوم ہو گیا ہے یا نہیں ہے، بلیک ہول ختم ہو گیا. وہ خط آیا کہ خیریت سے ہے، خط آنے کے بعد ٹیلی فون آیا کہ انتقال ہو گیا. تو بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا ان لوگوں کے آسمان میں کوئی شرکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے؟ نہ زمین میں کچھ بنا ہے، نہ آسمان میں کوئی پارٹنرشپ ہے. یہ تو نہیں بھی کتاب من قبل ھذا، تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو وہ لے آؤ، آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا پھر علم سے کوئی ثبوت لے کے آؤ اگر تم تو اپنے شرک میں سچے ہو. تو کہاں لکھا ہوا ہے شرک کرنا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی ڈیوائن بک میں نہیں لکھا ہوا ہے شرک کرنا. مخلوق کو خالق کے لیول پہ لا کے بٹھانا، مخلوق کو خالق کا پارٹنر بنانا، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں دوسری کتابوں کو کوٹ کرنے کے لیے، لیکن ڈاکٹر رادھا کرشن کی جو ٹرانسلیشن ہے بھگوت گیتا کا، میں میرے ایک دوست کو لے کے جا کے بتایا تھا، ہمارے پاس ریفرنس روم میں تھا، تو وہاں تھا کہ گاڈ از ایوری ویئر بٹ ہی از ناٹ دا پارٹ آف اینی تھنگ. گاڈ از ایوری ویئر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن کسی چیز کا حصہ نہیں ہے وہ. خیر وہ نہیں مانے، اس پہ بھی نہیں مانے، بولے نہیں صاحب وہ دوسری جگہ ویسا ہے. بولے نہیں، پھر وہ کتاب میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، قرآن کی شان ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہوتا کتاب. اب آپ ترجمے غلط کر لیے، اللہ معاف کرے، مگر قرآن میں جو ہے کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. تو اللہ کی کتاب میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہاں بھی بھیجے ہوں گے. تو پھر اب یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ کوئی کتاب، کوئی ثبوت بتاؤ، علم کا ثبوت بتاؤ، یا کوئی کتاب لا کے بتاؤ کہ جہاں شرک کا جواز ہے. کس نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ اب چلیے آپ اپنے پہ آئیے، جیسا میں ہمیشہ جو ہے بات پلٹا کے اپنے پہ لے کے آتا ہوں کہ کوئی صاحب یہاں سے یا کسی بھی عالم سے پوچھ کے مجھے ایک حدیث بتا دے کہ صاحب وہ منجے اور سانچک کرنا ضروری ہے، چوتھی کرنا ضروری ہے. شادیوں کی باتوں میں اکثر میں شریک رہتا ہوں فیملی کے، تو ایک صاحب بولے نہیں صاحب ولیمہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے صاحب. بولے میں بولا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں کیا بات، آپ غصے میں آ گئے. بولے مسنون ہے نا ولیمہ. ایک جگہ کچھ بات ہوئی، بولے صاحب وہ شادی کے دن ایٹ ہوم ہوتا اچھا نہیں دکھتا، آپ آئیے، تھوڑوں کو بلا رہے ہیں، تھوڑوں کو چھوڑو. تو ایک صاحب اٹھ کے بولے بغیر ایٹ ہوم کے شادی کیسا ہوتی؟ میں بولا کون سی آیت ہے قرآن کی، کس حدیث میں ضعیف سے ضعیف حدیث آئی ہے بات؟ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ تم جو دین کے نام پہ عمل کرتے ہو، اجی ہم خود کریں صاحب، دوسروں کو کیا بولیں گے، اللہ معاف کرے، ہم خود کریں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم جو دوسروں کو اتھارٹی دے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو اپنے کلچر کو. دیکھیے ایک نیا وہ ہے ہمارے پاس شرک کا ایک آئٹم، پیسہ ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، اور اس کے بعد میں کلچر ہے. ایک صاحب ہار پہنے ہوئے ہیں شادی میں، ارے بھائی مرد کو زیور نہیں پہننا، ہماری فیملی کا کلچر ہے. تو فیملی کا کلچر آپ کا قرآن اور حدیث سے اونچا ہو گیا. تو کسی اور کی فیملی کا جو ہے کلچر کو آپ شرک کا ایک آئٹم بنا لیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بات ہو رہی ہے، جو کہیں کسی جگہ نہیں آیا. اگر تم سچے ہو تو لاؤ ثبوت بتاؤ، کوئی کتاب لاؤ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اب دیکھیں یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اس سے اضل
یہ سپرلیٹو کمپیریٹو وہ ہے کہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ سب میں زیادہ گمراہ یہ ہیں. کون ہے یہ؟ جو اللہ کے سوائے ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دیں اور ان کی دعا کے سے بھی غافل رہے, ان کو معلوم ہی نہیں پکار رہے ہیں, معلوم ہی نہیں. ایک کھمبے کے سامنے کھڑے رہ کے پکاروں میں, کھمبے میرے کو ترقی دلا دے, کھمبے میرے کو ترقی دلا دے. قیامت میں ملا کھمبا, نے بولا میرے کو کیا معلوم آپ پکارے سو, مجھے نہیں معلوم. تو بتوں کو پکار رہے ہیں, چاند سورج کو پکار رہے ہیں. تو بات سمجھیے, قرآن اور حدیث کے خلاف جانا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسروں کو پکارنا شرک ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں, آزما کے دیکھیے, آپ لوگوں کو پکارنے کے بجائے اللہ کو پکار کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھیجا دیتے مدد کے واسطے. پھر ایک بات سمجھ میں آئی, بہت کوئی پرانا جوک سنائے تھے کہ کوئی انگریز بچی جو ہے ڈوب رہی تھی, تو جو ہے وہ پکارنے لگی, او گاڈ سیو می, او گاڈ, اللہ مجھے بچا لے بچا لے بولے. تو وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر جا رہا تھا, وہ اناؤنس کر کے بولے ہم سیڑھی بھیجے, تو بولے نو نو گاڈ ول سیو می, بس اللہ بچائیں گا مجھے. اتنے میں کوئی وہاں سے جہاز جا رہا تھا, وہ لوگ پکار کے بولے کہ بھائی ہم آ رہے ہیں دیکھو تم کو, بولے نہیں نہیں نہیں, بہت پکی ایمان کی تھی, بولے گاڈ ول سیو می, ڈوب گئی. پھر وہاں کا جا کے بولی کیا اللہ میاں میں آپ کو بولی تو آپ میرے کو نہیں بچائے, تو اللہ میاں بولے آئی سینٹ ون ہیلی کاپٹر فار یو, آئی سینٹ ون جہاز اسٹیمر فار یو. میں آتا تھا پرسنلی, میں بھیجایا تمہارے کو بچانے کے واسطے, تم استعمال نہیں کرے تو تم اللہ کو پکارو, اللہ تعالیٰ ذریعے پیدا کریں گے, ذریعوں کو مت پکارو. بات سمجھنے کی ہے, ذریعے کو جو ہے سورس مت بناؤ, ذریعہ ہے. اب یہ دنیا ذریعہ ہے آخرت کمانے کا, آپ دنیا ہی کما رہے ہیں. آپ یہ کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ. یہ ذریعہ ہے, یہ تنخواہ ذریعہ ہے کھانے پینے کا. بخیل ہیں, کنجوس ہے, خرچ رہے نہیں, بھوکے مر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک ساؤتھ انڈین تھے, ہمالیئن رینجز میں ONGC میں تھا میں. تو ایک دن وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو گئے. تو کوئی بولے کہ صاحب نہیں, انہوں خالی چاول کھاتے ہوئے. اب وہ زمانے میں تقریباً 500 روپے تنخواہ, 500 بولے تو آج کے 50,000 کے برابر ہوئی. تو پوچھا تو بولے بھائی ہم تو کمانے کو آئے, گھر دار چھوڑ کے, ایسا کھا کے اڑا دیے تو کیسا ہوئیں گے؟ ارے زندہ رہے تو کمائیں گے نا, ارے میں تو مر جائیں گے تو کیسا کمائیں گے؟ تو یہاں سوال یہ ہے کہ تم اللہ کو پکارو, یہ ذریعوں کو مت دیکھو, دولت شہرت یہ مت دیکھو, اللہ کو پکارو. دوسروں کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار سے ہی غافل ہیں. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, وَإِذَا حُشِرُ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو یہ تم جن کو پکارتے تھے وہ تمہارے دشمن ہوں گے, تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری عبادت کا انکار کریں گے. دشمن کیوں ہوں گے؟ وہ خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. غصہ ہی آئے گا, اللہ میاں ہم بولے ہی نہیں, ان لوگوں پکار رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال سورہ مائدہ میں غالباً بات آئی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو کی عبادت کو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ یا اللہ میں جب تک تھا ایسی بات نہیں بولا, اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کیا کیے وہ آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, وہ نہیں, میں نہیں جانتا. تو اب یہ دشمن ہو جائیں گے کہ یہ بلا وجہ. آپ دیکھیے, ایک صاحب پرسوں کچھ کسی سے مجھے انٹروڈیوس کرائے, میں جو ڈیزگنیشن پہ ریٹائر ہوا اس سے 2 سٹیپس بڑھا کے کسی سے انٹروڈیوس کرائے. اب فرض کیجئے وہ جو صاحب ڈائریکٹر تھے وہ آفس کے, ان کو معلوم ہوا, انہوں بولیں گے انہیں میرا سبارڈینیٹ تھا, اپنے آپ کو ڈائریکٹر بولا تو خاموش ہو گیا. وہ غصہ نہیں آئے گا ان کو, تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا. یہ جن لوگوں کی عبادت ہوتی تھی ان لوگوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ آپ ہم کو اللہ تعالیٰ کے برابر بنا بیٹھے ہیں, اور یہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے. ایک تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اور ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے یہ, تو پورا ہاتھ کو آ گیا, جتنا خرچہ کرے ان کے اوپر پورا خرچ ہو گیا, پورا بیکار گیا, کوئی چیز کام نہیں آئی.
تو وہی عمل کام آئے گا جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. نماز جیسی چیز بھی اگر آپ کسی کے لیے 1 منٹ بڑھا کے کرے آپ کہ لوگ بولیں کہ کیا لمبی نماز پڑھتا ہے, تو وہ نارمل سے جو لمبی نماز ہوگی قیامت میں کہا جائے گا کہ اس کا اجر تو اس سے لے جس کو تو بتا کے نماز پڑھا تھا. تو یہاں بڑا اسٹرکٹ ہے, بڑا اسٹرکٹ معاملہ ہے. تو ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس سے کون خوش ہو رہا ہے. اس سے اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں, نتھنگ بیٹر دین دیٹ. نہیں, آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر یہ معاملہ ہوگا آپ کا. وہ لوگ تو آپ کی عبادت کے جو ہے کفر کریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھی, یعنی قرآن جب پڑھا جاتا تھا, تو وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ حق کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں کہیں گے جب وہ ان کے پاس آئی تھی کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, سحر مبین. اب یہاں 2 معنی آ گئے. ایک تو سحر کے جو عام معنی آتے ہیں جادو کے, کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے. بھئی وہ مکے کے مشرک اور کافر بھی پریشان تھے, یہ کیسی کتاب ہے, آدمی پڑھتا ایمان لا لیتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے, نعوذ باللہ. کوئی راستے میں بولے کہاں جا رہے ہیں, تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا. تو بولے پہلے جا کے دیکھو تمہارے بہن بھائی ایمان لا لیے, پہلے ان کا حساب کرو, اس کے بعد میں وہاں جاؤ. غصے میں گئے, مارے بہن بھائی کو, بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا. بولے کیا پڑھ رہے ہو تم ادھر؟ بولے نہیں ایسا آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ غسل کر کے آئیے. دیکھنا چاہ رہے تھے کیا چیز ہے آخر ایسا سا متاثر کرے. جادو ہے, نہا کے دھوکے آئے. وہ پڑھنے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جو قتل کرنے کے لیے تلوار نکلا تھا وہاں جا کے قدموں میں تلوار ڈال دیے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. یہ ہے قرآن کا جادو. ایک پروفیسر ینگ 14 سال کی محنت کے بعد اسلام قبول کرے, ان کی کتابیں ہیں 2-3, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں 2 سرویز کرا. اکثر لوگ ایک ہی سروے کرتا کہ جو کرسچنز اسلام قبول کرے ان سے جا کے پوچھا کہ بھئی آپ اسلام کیسے قبول کرے, تو وہ سب کا جواب ایک ہی تھا کہ قرآن پڑھ کے. اور پھر جو اسلام قبول کر کے پلٹے کرسچینٹی پہ واپس, ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی آپ کیوں چھوڑ دیے اسلام, تو بولے مسلمانوں کی وجہ سے. یہ برنارڈ شاہ بہت پہلے بول دیا تھا, لیکن یہ بالکل اسٹیٹسٹیکلی دیے ہیں وہ. تو پھر یہاں جو ہے ہمارے یہ رہنا ہے کہ یہ قرآن کا یہ جادو ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے, وحشت ہو رہی, دل نہیں لگ رہا, گھبراہٹ ہو رہی, پریشان ہے, حالات وہ ہیں, کھولیے قرآن پڑھ کے دیکھیے. اللہ کے فضل سے چیلنج ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے قلوب کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. پڑھ کے دیکھیے, ذکر کر کے دیکھیے, یہ بڑی خاص بات ہے. ایک معنی یہ ہوئے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. دوسرے معنی یہ ہوئے کہ سحر کا مطلب دھوکے کا بھی ہوتا. کیسا ہوتا؟ جب میں مثال دیا, ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, لیل ہوتی رات, فجر ہوتی دن جو بالکل کھل کے آ جاتا, یہ دونوں کے بیچ میں سحر ہوتی. اب جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں, گاؤں میں ہیں, باہر جا کے دیکھتے, تو ان کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ ابھی رات ہے یا فجر ہو گئی. تو وہ سحر کا جو پیریڈ ہوتا دھوکے کا پیریڈ. تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن تو دھوکے کی چیز ہے, یہ تو دھوکے کی. اس کا ثبوت کیوں مل رہا ہے؟ ام یقولون افتراؤ, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے من گھڑ لیا اپنے سے, قرآن کو خود گھڑ لیا ہے. بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ, دیکھیں سحر کے جو جھوٹ کے معنی آتے, دھوکے کے معنی آتے, وہ بھی جمتے ہیں. سلیکشن آف ورڈز ہے صاحب, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ایک لفظ لے لیجئے آپ, کسی بھی معنی سے موڑ توڑ کے پڑھیے آپ, برابر جو ہے پازیٹو معنی اس کے نکلتے ہیں. ایک لفظ ہے 3-4 جملوں کو جو ہے جوڑتا ہے وہ جا کے. تو یہاں یہ بھی بات صحیح آ رہی کہ ایک عجیب قسم کا جادو تھا, کہ بھئی جادو کا اثر جیسا لوگ کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن نہ وہی نہیں ہوتی ان کے پاس, یہ من گھڑت گھڑ لیتے ہیں, اپنے آپ جو گھڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قل
ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے قرآن گڑھ لیا ہے اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا دے تو تم اللہ تعالیٰ کی سزا سے تم میں سے کوئی کسی سزا سے مجھے نہیں بچا سکتا. پھر یہ بات جو ہے سورہ حاقہ میں انشاءاللہ ہم 69 چیپٹر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے تخولوا کا لفظ آیا کہ یہ ان کی اپنی بولی ہوئی باتیں ہیں، یہ وہی نہیں آتی. تو وہاں سورہ حاقہ میں کہا کہ اگر یہ اپنے دل سے بول لیتے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے. اب بولنے ہمت نہیں ہوتی اور ان کی شہرک کاٹ دیتے، دا مین آرٹری آف دی ہارٹ کاٹ دیتے اگر یہ اپنے سے بولتے ہوتے تو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو کم از کم اس قسم کی آیتوں کو چھپا دیتے تھے جس میں اس قسم کی تنبیہ آئی ہے. ان کے خلاف بھی جو بات آئی، آپ نے قیدی کیوں لیا؟ آپ کو قیدی نہیں لینا چاہیے تھا. آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ یہ آیتیں چھپا لیتے تھے آپ کے خلاف ہے. اب میں ڈائریکٹر صاحب کے پاس ملنے گیا، انہوں نے بولے کہ بھائی واٹ از دس، وائی ڈڈ یو ڈو سچ اے فولش ایکٹ. اب میں باہر آ کے بولتا ہوں، لوگ بولے کیا ہے کیا سے نہیں بول رہے تھے، آپ بڑا اچھا کام کرے بولے. پھر میں اپنے خلاف کیسے بول لوں گا؟ تو یہاں یہ بات آ رہی، سورہ حاقہ میں بھی بات آ رہی کہ اگر یہ اپنے سے کچھ قرآن میں گڑھ لیتے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی جو ہے مین آرٹری آف دی ہارٹ جو ہے کاٹ دیتے. تو اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خلاف تم نہیں بچا سکتے تھے، کسی چیز میں کوئی نہیں بچا سکتا تھا مجھے. ہوا عالم بما تفیضون فیہ. تو تم ان قرآن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بہت بہتر جانتا ہے. عالم سپرلیٹو کمپیریٹو ڈگری ہے، وہ بہت بہتر جانتا ہے. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم. مجھ میں اور تمہارے میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا اللہ گواہ کافی ہے، مجھے دوسرے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گواہ کافی ہے. تم جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں اپنے دل سے جو ہے بنا لیا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ تم میں اور مجھ میں گواہ کافی ہے. وہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بے شک گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے. کیوں کہ وہ رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے. وہ ترس کھا کر ہماری غلطیوں کو ڈھانپ دینے والا ہے. وہ ترس کھا کر ہم کو ہماری غلطیوں کی سزا سے ہم کو بچا لینے والا ہے. غفور ہے، رحیم ہے. قل ما کنت بدعا من الرسول. ان سے کہیے کہ میں رسولوں میں کوئی پہلا نہیں ہوں. یہ لفظ بھی بڑا خاص ہے، بدع، بے دال عین. بدیع السماواتی والارض، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی. عدم سے وجود میں لانا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا، اس کو بدیع بولتے. پہلی بار کوئی چیز کرنا اور پہلی بار وجود میں لانا. بدعت اسی سے نکلا کہ یہ دین میں تھا ہی نہیں. یہ چوتھی اور منجے سانچک وغیرہ دین میں تھا ہی نہیں. آپ دین بول کے جیسے بات شادیوں میں ہوا، کیا ہے بھی نہیں وہ جلوہ ہو رہا، رکے ہوئے کہیں کوئی اینا نہیں لائے کہتے پروسیجر. سندل لانا بھول گئے کہتے چلو سندل لانے کو جانا، لوگ پورے سردی میں اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ بدعت ہے، یہ دین کے نام پہ نہیں کرنا ہے، یہ کلچرل چیزیں. تو یہاں بات سمجھیے کہ بے دال عین میں کوئی چیز جو نہیں تھی اس کو ایجاد کرنا، تو یہ بدعت ہوئی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ما کنت بدعا من الرسول، میں رسولوں میں کوئی پہلا نہیں ہوں. ایسا نہیں تھا کہ میرے پہلے رسول ہی نہیں تھے. آدم علیہ السلام پہلے رسول تھے. 1,25,000 رسول آ چکے ہیں، 24,000 25,000 رسول آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں. تو میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ تم جو ہے وہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو دوسرے کیسا جانتے ہیں کل کیا ہوگا. سورہ لقمان کی آخری آیت آئی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کل کیا کرو گے اور تم نہیں جانتے کہ کس زمین میں مرو گے. قرآن اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی فیوچر نہیں جانتے. اور جن کو فیوچر کا علم دے دیتے ہیں نبیوں میں سے اپنے فرشتے لگا دیتے ہیں ان کے پیچھے.
کہ جہاں بات پہنچنا ہے پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو پھر یہ واٹ دا اسٹارز فورٹ اور یہ ہاتھاں دکھانا لوگوں کو ہم سب کرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے انسانوں میں سب میں بڑا مرتبہ رسولوں کا، رسولوں میں سب میں بڑا مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ معراج کی رات میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی اور آخری نبی تھے، آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کی شریعت پہ چلیں گے. تو وہ جب فیوچر کا علم نہیں رکھتے تو پھر دوسرے کیسا رکھتے، کیسا بولتے، آپ کیسا جاتے ان لوگوں کے پاس. بس اللہ معاف کرے ہم سب کو. اور پھر ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، اور میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور میں ایک کھلا ہوا چوکنا کرنے والا ہوں، اس کے سوائے کچھ نہیں. کیا بولنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہوتی ہے کہ دوسری چیز کی اتباع ہی نہیں کرتے آپ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. پھر اس کے بعد میں کہا ہے وما انا الا نذیر مبین، اور میں سوائے ایک چوکنا کرنے والے کے، کھول کے چوکنا کرنے والے کے کچھ بھی نہیں ہوں. میں علامہ نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں. ہمارے پاس دیکھنے کے رہتے ایک صاحب آتے، وہ اپنا انٹروڈکشن کراتے، میں علامہ حافظ مولوی فلاں فلاں خود ہی بول لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میں صرف چوکنا کرنے والا ہوں. آپ کا کیا مقام ہے؟ کون ہے آپ؟ کیسے علامہ ہے؟ یہ اسماء الحسنی میں ہے علام الغیب. چلیے خطابہ دے دیا، اپنی جگہ بہت بڑی. مولانا کس کو بولتے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. چڑھ گئی زبان پہ مولانا، مولوی، علامہ. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. آپ بول رہے ہیں کہ میں صرف ایک کھلی طور پہ چوکنا کرنے والا ہوں، وارن کرنے والا ہوں. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین. اور آپ ان سے کہیے کہ غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا ایک صاحب بولے بھئی جیومیٹری وغیرہ میں آپ پہلے سپوز کر لیتے، سپوز دس اینگل از اکول ٹو دیٹ اینگل، اس کے بعد میں آپ پروسیڈ کرتے، پروف کرتے دس اینگل از اکول ٹو دیٹ اینگل. تو سپوزنگ دس قرآن از فرام اللہ تعالیٰ، یہ سپوز کریے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. مکہ معظمہ کے جو مشرک اور کافر ہیں تم اس کا انکار کر رہے ہو. برخلاف اس کے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہے جو شہادت اس جیسی کتاب کی شہادت دے چکا ہے، توریت کی شہادت دے چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ایمان لا لیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو توریت پہ ایمان لاتا تھا، اس کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو وہ قرآن پہ ایمان لا لیا. واستکبرتم، اور تم تکبر میں رہ گئے. تم بولے مکے اور طائف میں سے کوئی بڑے وی آئی پی پہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن؟ اس قسم کی باتیں کرنے لگے. انسان پہ کیسا قرآن نازل ہوتا؟ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے ان کے ساتھ؟ ان کے باغات کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آتے؟ اس قسم کی باتیں کرتے رہے تم. اور ایک بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی جو توریت کی گواہی دے چکا تھا وہ ایمان لایا، تم تکبر میں رہ گئے. تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں لانا بھی تکبر کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. یہ بات یاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہ قوم جو زیادتی کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اب ہم غور کریں، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں ہدایت نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ناانصافی کر رہے ہیں، جب ہی ہدایت نہیں ہے. اگر ہم انصاف کی طرف سے چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ہدایت دیں گے اور اچھا راستہ بتائیں گے، شارٹ کٹس. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ
کہ اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو تم ہم سے پہلے ایمان نہیں لاتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں, ایمان لا لیے, ان کے جو مالک ہے ایمان نہیں لائے. بولے نہیں ایسا نہیں ہے, اس میں اگر کوئی دم ہوتا تو پہلے ہم ایمان لاتے تھے, کیونکہ ہم تو سلیکٹڈ لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, ہمارے پاس تو غلام ہیں. اگر یہ بہتر ہوتا تو اس طریقے سے طنز کرتے تھے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کیا کہنا, جو اللہ بس رحمت نازل فرمائے کہ انگاروں پہ سے کھینچے جا رہے ہیں لیکن وہ ایمان سے ہٹے نہیں, ایمان سے ہٹے نہیں. بھائی ہمارے کو تو ہم فوراً چوائس لے لیں گے, بولیں گے نہیں صاحب اللہ معاف کرنے والا ہے, مان لو جو بول رہے سن لو. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ ان کو اتنا زام تھا اپنے آپ پر, اپنے آپ کو اتنا سلیکٹڈ اور اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہوئی تو ہمارے لیے ہی ہوتی, وہ دوسرے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم, اور جب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, یہ چلے آ رہا. موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے ایسی لے کے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے, داؤد علیہ السلام بھی آئے تھے, کئی نبی آئے تھے, یوسف علیہ السلام آئے تھے, اسماعیل علیہ السلام آئے تھے. تو یہاں بات یہ کرنا ہے کہ کیونکہ اس سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں. پھر وہی تکبر کی بات آ گئی نا, ہے نا. یہ دیکھیے میں تو کئی جگہ پہ دیکھا ہوں, میں بلکہ اکثر بولتا بھی ہوں یہ کہ دو لوگوں میں بحث چل رہی, دونوں مسلمان لوگ ہیں, دونوں میں بحث چل رہی. ایک صاحب بحث ہارنے لگے, بولے قرآن میں ہی حضرت, دوسرے صاحب خاموش ہو گئے, حالانکہ قرآن میں نہیں ہے وہ, ہم پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں, قرآن میں نہیں ہے وہ. آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی, آپ بحث ہار رہے ہیں تو آپ قرآن کا نام لے لیے, جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ قرآن میں ہے بول دیا. یہ ہم لوگوں کی بڑی لوز عادت ہے کہ بات کرے کہ بغیر اتھارٹی کے. دیکھیں میں بھی بعض وقت بغیر اتھارٹی کے احادیث کوٹ کرتا تھا. آپ میرا یہ دیکھیں یہاں پورے کالمز میں لکھے ہوئے تھے, آیت نمبر, مشکات کا پیج نمبر, کوئی بھی پوچھے تو بتا دینے کے لیے. اور یہ میں سعودی عربیہ میں سیکھا یہ بات, وہاں ایک بڑی اچھی چیز ہے. آپ کوئی بات بولتے کوئی کھڑے رہ کے بولتا کہ صاحب اس کا ریفرنس دیجئے کہاں سے بول رہے ہیں, اسی لیے وہاں کنٹامینیشن نہیں ہوا دین کا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, پورا الٹ پلٹ ہو گیا. نہیں, آپ اگر حدیث بول کے کوٹ کر رہے ہیں تو پھر کوٹ کیجئے پوری. ہاں ایک پاپولر حدیث ہے, روانی میں بول دیا آپ, وہ اور بات ہے. لیکن ایک ٹرننگ, جیسا انت دہر کی حدیث ہے, میرے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے, پیج نمبر لکھا ہوا ہے. اگر کوئی بولے صاحب ایسا کیسا, آپ دہر کو اللہ بول رہے ہیں, انت دہر بول رہے ہیں, آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں, تو نہیں, جا کے دیکھ لیجئے, بات سمجھ میں بھی آتی. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ جو ہے اس کو ایک جھوٹا پرانا جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کو ان سے ہدایت نہیں ملی. وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو امام تھی, گائیڈ تھی اور رحمت تھی. یعنی توریت والوں کو دنیا کی بھی زندگی میں بھلائی بتاتی تھی اور آخرت میں بھی جنت کی طرف جو ہے راستہ بتاتی تھی, امام تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا, اور یہ کتاب ہے جو عربی میں تصدیق کرتی ہے, کائے کے لیے, لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ, تاکہ تم وہ لوگ جو ناانصافی کرتے ہیں ان کو چوکنا کرو, اور جو محسنین ہیں, جو پرفیکشنسٹ ہیں, ان کو خوشخبری سنا. دیکھیں یہ بڑی بات ہے, تھوڑا سا وقت اس پہ گزارنا پڑے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتی ہے توریت کی اور پچھلے کتابوں کی, عربی میں تصدیق کرتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات چیت ہو رہی ہے, ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں عربی میں. کیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام عربی میں بات کرے تھے؟ اتھارٹیٹیولی آپ بول سکتے کہ عربی میں بات نہیں کرے تھے. وہ لوگ تبرانی, عبرانی, یا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے عربی میں بات کرے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کا ترجمہ عربی میں کر کے عربوں کے سامنے پیش کیا. تو تمام کتابوں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کا جو پیغام تھا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے. از دا الٹیمیٹ اتھارٹی, دا اونلی اتھارٹی. اور طاغوت سے بچو, یعنی غیر خدائی طاقتوں سے بچو.
یہ پورے نبیوں کا پیغام کامن تھا. آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان تھے. ان کے بیچ میں جتنے نبی آئے اور ان کے جتنے فالوورز تھے پورے مسلمان تھے. تو کہیں میسج سنسکرت میں آیا, کہیں تبرانی میں آیا, کہیں عبرانی میں آیا, کہیں عربی میں آیا. اب بہترین مثال یونائٹڈ نیشنز کی ہے. ایک صاحب چائنیز میں تقریر کر رہے ہیں, چینی زبان میں تقریر کر رہے ہیں. اب وہ انگلش میں, ہندی میں, تمام جرمن میں, فرینچ میں, ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہی, وہی تقریر ٹرانسلیٹ ہو رہی, مفہوم تو وہی مل رہا آپ کو. اور مفہوم کی جو کامن تھیم تھی وہ لا الہ الا اللہ کی تھیم تھی کہ غیر خدائی طاقتوں سے بچو اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ تھیم تھی, کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے نبی نہیں بھیجے. بعض کا ہم نے نام لیا ہے, بعض کا ہم نے نام نہیں لیا ہے. اسی لیے کہا کہ دوسری قوموں کے جو لوگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس کو برا مت کہو. قرآن کا حکم ہے, اس کو برا مت کہو. اس کا ریزن بھی دے دیے, ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹا کہ اللہ کو برا کہنے لگے. اور ہوا, میں ایک کیسٹ سنا تھا, میں وہ کوئی کرسچینٹی کے خلاف بات ہو رہی تھی, اٹھا کے وہ جو صاحب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے. بھئی آپ چھیڑ دیے نا بلا وجہ ان کو, آپ اپنا کام کیجئے. آپ ہم کون سے سیدھے راستے پہ ہیں جو دوسروں کو بلا رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنا گھر سدھاریے, اس کے بعد بھی دوسروں کے گھر کو دیکھیے. کیا کیا پریشانیاں ہیں ہم لوگوں کے پاس دین کی, پورا اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے. دوسروں کے گھر میں روشنی ڈال رہے ہیں آپ کے گھر کا فیوز اڑا ہوا ہے. تو یہاں یہ بات ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنے نبی اور جتنے پیغمبر آئے ان کا پوروں کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب ہم 1450 برس میں اسلام کا تماشا بنا لیے ہیں, تو جو قومیں 5000 سال پرانی ہیں تو ظاہر ہے 3 گنا تو زیادہ ہم سے گمراہی ہوگی ان کی. تو ان کے جو لرنڈ لوگ ہیں ان سے بات کیجئے, آپ کو معلوم ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پھر سیدھا میرا اپنا پرسنل تقاضا تو یہی رہتا ہے کہ بھئی اپنے پہ کانسنٹریٹ کیجئے, بھول جائیے دوسروں کو, بھول جائیے, اپنے پہ کانسنٹریٹ. جیسا بولا, میں ایک بچہ آیا 11 سپٹمبر کے بعد, بولا انکل فرینڈ آف مائن وانٹیڈ ٹو ریڈ دا قرآن, آئی پرچیزڈ یور ٹرانسلیشن اینڈ گیو اٹ ٹو ہم. میں بولا ڈیڈ یو ریڈ اٹ؟ نو آئی ڈنٹ ریڈ اٹ. یعنی کوئی صاحب جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اس قرآن میں کیا ہے, تو بولے تو میں آپ کا ٹرانسلیشن خرید کے ان کو دے دیا. میں بولا آپ پڑھے کیا قرآن؟ نہیں میں نہیں پڑھا. بولے یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے, یہ گمراہی کی لمٹ ہے کہ ہم اپنی فکر نہیں کر رہے, دوسروں کی, دوسری قوموں کی, دوسرے خاندان چھوڑیے, دوسرے قوموں کی فکر میں پڑے ہیں. پہلے اپنی فکر کیجیے, کیونکہ حکم بھی یہی ہے, حکم بھی یہی ہے. پہلے اپنے گھر دار پہ خرچو, اس کے بعد میں دوسروں کی سوچو. تو پہلے اپنے گھر والوں کی جو ہے دین کی سوچیے. اور کہا کہ یہ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں, جو ناانصافی کرتے ہیں, ان کو چوکر نہ کرے. وہ بشرا للمحسنین, اور جو محسنین ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں جنت کی. محسنین کون ہوتے؟ محسن کیسے ہے؟ حسن سے. محسن کس کو بولیں گے؟ who beautifies his deeds, کمال کر دیتا ہے اپنے کمال. آپ کو یہ کارڈ دیکھتے بولتے کیا ہے صاحب؟ وہ کوئی صاحب بولتے نہیں صاحب اور دور سے دیکھیے, آپ نزدیک سے نہیں دے رہے, اور دور سے آئیے دیکھیے آپ کیا آرٹ ہے صاحب, کیا پینٹنگ ہے. تو اس طریقے سے محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتے ہیں, پرفیکشنسٹ جس کو بولتے ہیں. 4 فرض کی جو ہے کا حکم آیا ہے, ظہر کے 4 فرض حکم ہے, اس کے ساتھ 4 سنت بھی پہلے پڑھتے, 2 سنت بھی پڑھتے, پھر نوافل پڑھتے, اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتے. 2.5% زکات جو بولے تو کتنا کی دے دیتے زکات؟ بولتے نہیں معلوم بھائی, نہیں معلوم کس چیز میں کہیں کمی ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. تو ایسے محسنین کو دیکھیے, الفاظ کا سلیکشن قرآن کا بے معنی نہیں ہے. یا مسلمین کیوں نہیں بولے, یا مومنین کیوں نہیں بولے, یا متقین کیوں نہیں بولے, یا محسنین کیوں بولے؟ اس لیے کہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے اعمال میں کمال پیدا کرتے ہیں, پرفیکشنسٹ جو ہیں, ان کو جو ہے ابھی سے خبر سنا دیجیے, آپ جنت کی خبر سنا دیں. اس لیے میں آیا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا مالک, ہمارا پالنے والا اللہ ہے,
یہ کمٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ زمانہ مارتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، مارتا ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور پالنے والا مانتے ہیں. ثم استقاموا، اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اپنے عمل سے ثبوت دیتے ہیں اس کا. کوئی ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی بڑی باتیں یاد نہیں رہتے، کوئی چھوٹی بات آپ بتا دیجئے تاکہ میں زندگی بھر یاد رکھوں. تو کہا کہ قل، کہے آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، فاستقم، اور اس پہ قائم رہے. یہ اتنی چھوٹی حدیث یاد ہو جاتی. تو کہے، کمٹ کر لے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ قائم رہے. مطلب یہ کہ اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دے، اس عمل سے اپنا. تو یہاں وہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک ہے، پھر اس پہ استقام کرتے ہیں، یعنی قائم رہتے ہیں، اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. خوف کائے کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ بچے کا رزلٹ نکلنے والا ہے، پاس ہوتا ہے کہ نہیں، فیوچر کا خوف. غم کب کا ہوتا؟ پاسٹ کا ہوتا. کیسا غم رہتا؟ نہیں بولنا تھا بھائی، میں غلطی ہوگی، کیا بیکار ایسی بات ہوگی، پاسٹ کا ہے. اب یہ لوگ اس واسطے نہیں رہتا ہو، فیوچر کے ساتھ توکل، بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ فیوچر کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ دیکھیں ذرا غور کیجئے، یہ قرآن ہے، فزکس پڑھے، میں تو فزکس پڑھے ویسا پڑھتا ہوں تو نہیں معلوم کون سا لفظ چھوٹ جائے سمجھنے میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کھولتے ہیں باتیں. تو اب یہاں بات معلوم ہوئی کہ توکل جو اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے وہ فیوچر سے وابستہ ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا، فیوچر سے وابستہ. پاسٹ سے جو وابستہ ہے توبہ ہے. کل آپ نے ایک غلطی کی تھی، آپ نے فوراً توبہ کر لی. آپ کی غلطی پہ آپ کو ملامت ہوئی، آپ جو غلطی کیے تھے اس کو ریکٹیفائی کر لیے، آپ یہ ارادہ کر لیے کہ اب کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اور پھر قرآن اور حدیث پہ زندگی ڈھالنے کا جو ہے آپ بالکل پکا ارادہ کریے، توبہ کر لیے. تو توبہ کا تعلق پاس سے رہتا. تو یہ جو محسنین رہتے ہیں ان میں اللہ پہ بھروسہ ہوتا، پرفیکشنسٹ ہے. فیوچر کا بھروسہ اللہ پہ رہتا کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اور ہر ایک مسلمان کو اچھی امید رکھنا چاہیے. عمل سے کون جائے گا صاحب؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیجیں گے. اور پھر توبہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو نہ فیوچر کا کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پاسٹ کا. اب یہ دیکھیے بخل پروفیسر ولیم جیمز کے جو سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجی کے ماہر مانے جاتے تھے، واٹ از پریزنٹ؟ اٹس اے برج بٹوین پاسٹ اینڈ فیوچر. بائی دا ٹائم یو سے ناؤ اٹ از پاسٹ. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ ماضی ہے، چلے گیا. مستقبل ہے، فیوچر ہے. پاسٹ چلے گیا، مستقبل ہے، فیوچر ہے، ابھی آیا نہیں. نہ آپ کو ماضی پہ کنٹرول ہے نہ مستقبل پہ کنٹرول ہے. اور جو حال ہے، حال کا یہ حال ہے کہ حال بولے تک ماضی ہو گیا ہو، پاسٹ ہو گیا. تو کائے پہ کنٹرول ہے؟ کائے پہ تن رہے ہیں آپ؟ کائے پہ مغالتا ہے آپ کو؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں سب کرتا ہوں. جو بھی کاروبار ہوتا ہے تو بھی اسی پر بھروسہ کرو، فیوچر کا بھروسہ کرو، توبہ کا یقین رکھو. اور دیکھیے ایک بات ہے، دعائیں جو ہم یہاں مانگتے، بعض جگہوں پہ اجتماعی دعائیں بہت کم ہوتی ہیں نمازوں کے بعد، بعض مسلک میں. تو میں ایک صاحب سے پوچھا تو بولے صاحب ایک فارملی آمین آمین بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. دعا دل سے نکلنا ہے. بھائی امام صاحب بول رہے ہیں ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں فی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار، کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو. آمین یا اللہ آمین ہاتھ. تو پھر دعا میں دل سے نکلنا چاہیے دعا. اور پھر دعا میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کریں گے. ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی دعا کی قبولیت سے. کون روکے گا ان کو قبول؟ اب یہ ہے کہ آپ دعا غلط مانگے، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ دعا مانگ لیا آپ.
تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اسے بہتر چیز دے دیتے. آپ کی جو بلائیں آنے والی ہیں اس کو ٹال دیتے. آپ جو دعائیں مانگے تھے اس کو اٹھا کے رکھتے. آخرت میں آپ دیکھتے کہ کیا سکتے تو بولے تیری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی وہ نہیں ہے, تو مجھ سے مانگا تھا. کس سے مانگا تھا تو؟ میں اور نہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب بعض وقت ہوتا مجھے فی الحال گھٹنوں میں کافی تکلیف ہے. اب یہ ہوتا بعض وقت اللہ روز دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوئی. پھر خیال آیا ارے تیرے گناہوں کی مغفرت ہو رہی نا اس سے, قبول ہو گئے تو پھر گناہیں کیسے معاف ہوں گے؟ تیرے اعمال اتنے نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے, تیرے اعمال نہیں ہیں اتنے. تو جنت میں جانا ہے تو پھر وہ ایک لیول ہونا ہے, وہ لیول کے لیے تکالیف اٹھانا ہے. اب دیکھیے آپ کو تکلیف میں بھی مزہ آنا شروع ہو گیا, اللہ کا فضل. جب طبیعت بدل گئی تو بولے اچھا یہ معاملہ ہے, ایمان تو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ جو ہے یہ محسنین کے بارے میں بات آ رہی ہے, تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب الجنتی خالدین فیہا, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہیں, یہ وہاں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ ان کی جزا ہے ان کی عمل کی وجہ سے, ان کے عمل کی وجہ سے جو ڈیڈز کرتے تھے.